زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں۔ درس قرآن برائے ایصال ثواب حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ محفل جاری و ساری ہے، اور ہمارے ہاں یہی طریقہ کار ہے محرومین کو یاد کرنے کا کہ انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بہترین عمل ہے، اس سے بہتر عمل ہو نہیں سکتا، جس میں اخلاص بھی ہے اور جانے والے کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہے۔ تو آپ نے تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا سورۃ الحشر کی آیت 18 تا 20 کا، تو آئیے اس کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب کیا فرمائیے؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اولاً مومنین کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کفار سے فی الحال خطاب نہیں ہے، اگرچہ ضمناً مخاطبین وہ بھی ہیں، حقیقتاً جو مین خطاب ہے وہ سمجھ لیں مومنین کے ساتھ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان والے کون ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہم ایمان والے ہیں، میں بھی اقرار کرتا ہوں اس کا، یہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ سمجھ آ جائے۔ ایمان قلبی یقین کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنا، دل سے اس کا یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اور یقین قلبی کیفیت ہوتی ہے جب ہمارا دل کسی چیز کے بارے میں دو رائے قائم کر سکے۔ اگر ایک طرف 0% ہو، ایک طرف 100%، تو جہاں 100% ہے یہ یقین ہے، اور اگر اس سے کم ہو جائے، مثلا 95 اور 5 کا ریشو ہو جائے، اس کو غالب گمان کہتے ہیں۔ اگر اور کم ہو جائے 60-40 کے ریشو تو صرف گمان، اور 50-50 ہو جائے تو اسی کا نام شک ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان میں یقین درکار ہے، نہ غالب گمان، نہ گمان، نہ شک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم علم دین سیکھتے نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ خرافات آج کل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس میں پھر جو اپنا حقیقی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، وہ ذرا متزلزل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صحیح علم دین ضرور سکھائیے، اور خصوصاً عقائد اسلام کی کامل معرفت ہونی چاہیے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہوگی تو کس چیز پر یقین ہوگا، آپ بتائیں۔ اگر میں آپ سے کہوں میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اس پہ یقین کر لیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بتائیں مفتی صاحب، اور میں کہتا ہوں کر لیں بس، تو آپ یقیناً یہ کہیں گے پہلے بتائیں تو صحیح، تبھی تو یقین ہوگا۔ بس یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے ایمان کی جانچ پرکھ اور اپنے قلبی یقین کو تولنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بس ہم مومن ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جن چیزوں پر یقین اور اعتقاد اور ایمان رکھنا تھا وہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہیں کہ نہیں، اور اگر معلوم ہے تو مکمل طور پر صحیح طریقے سے 100% صاف ستھری چیزیں معلوم ہیں کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اس میں ملاوٹ ہے، ایسا تو نہ ہو کہ غلط چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور اس پہ یقین و اعتقاد ہمیں آخرت میں قابل گرفت کروا دے۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ سے ڈرنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ ڈرتا آدمی اس سے ہے جو یا تو بہت ہی بد شکل ہو، اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک و صاف، یا بہت ہی عظیم، جیسے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک، یا کوئی بہت ہی ظالم قسم کا ہوتا ہے، اس سے خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف قبیحہ سے پاک و صاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ تو فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، لیکن حقیقتاً اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا مراد ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہم اقرار زبان سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب تک اپنا امتحان نہیں لیں گے، احتساب نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر کوئی 5 وقت نماز قضا کر رہا ہو، زبان سے بد زبانی کرتا ہو، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہو، اپنے شوہر ہونے کے زوم میں اپنی بیوی کی عزت بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے اتار کر بار بار ہاتھ پر رکھتا ہو، لوگوں کے مال دباتا ہو، حرام طریقے سے مال کماتا ہو، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ کا بڑا خوف ہے، تو آپ بتائیے بے خوفی کی تو ساری علامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اس کی تمام علامات، نشانیاں اور دلائل ہماری ذات میں ہونی چاہیے،
تب ہم حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے کہلائیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ نے رول ماڈل دیکھنا ہے، انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کو سبحان دیکھیں، اللہ، سبحان مجتہدین کو دیکھیں، اولیاء عظام کو دیکھیں، اور اپنے اطراف میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں جو حقیقتاً اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہر شخص غور کرتا رہے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی وہ غور کرے اچھا عمل بھیجا ہے یا برا عمل بھیجا ہے۔ ترجمہ قیامت کا یہاں ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ نفس ما قدمت لغدن مانے کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو قیامت بھی آپ مراد دے سکتے ہیں، اگر ترتیب بنائیں تو اپنی اچھی موت یا بری موت کے لیے آگے کیا بھیجا، قبر کے لیے اچھی اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے معاملات کیا آگے بھیجے ہیں، میدان محشر کی ذلت و رسوائی یا عزت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، پل صراط پہ کٹ کے جہنم میں گرنے یا خوشی کے ساتھ تیزی کے ساتھ طے کر لینے کے بارے میں کیا بھیجا ہے، جنت یا جہنم کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح غور کرنا چاہیے، جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ برے عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ احتساب کرو، اگر وہ اچھے اعمال ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ لیکن اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں تو پھر اس کو اللہ کی طرف نسبت نہ دیں کہ جی اللہ توفیق دیتا تو میں ایسا کر لیتا۔ توفیق کسی فرشتے کا نام تو نہیں ہے کہ اس کا نام توفیق رکھ دیں اور وہ آ کے ہمیں کہیں آئیے جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر ہمیں لے جائے وضو خانے پہ بٹھائے، وضو کروائے، پھر نماز کی جگہ پہ کھڑا کر دے، پھر گھر پہ لا کے چھوڑ دے۔ ایسی توفیق تو کسی کو بھی نہیں ملی۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں، ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، یہ ہے توفیق۔ اگر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، یہ ہے توفیق الہی۔ ہم توفیق الہی کو اختیار نہیں کرتے، اس سے اکتساب نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اللہ کو بلیم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ماحول میں رکھ دیا، میں کیسے کروں۔ ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ کسی بھی قسم کے ماحول میں ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے دین پر چلنے کو آسان کرتا ہی رہے گا۔ یہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے رہتے ہیں اور مکمل دین پر چلنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماحول کتنا ہی بدل جائے، کتنا ہی انسان جدید دنیا میں داخل ہو جائے، اگر دین پر چلنا، اسلام میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا، تو کبھی اللہ تعالیٰ اس بات کا مکلف ہی نہ بناتا کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے ممکن ہے۔ میں عقلی طور پہ کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں قانون کو فالو نہیں کرتا، دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی انسان کیسے بن جاتا ہے؟ جو یہاں پہ پان کی پچکاریاں مار رہا ہوتا ہے، وہ یو کے میں جا کے پچکاری کیوں نہیں مارتا؟ وہاں جا کے ہم تمام تر مشقتیں، قانون کی سختیاں کیوں برداشت کر لیتے ہیں؟ جواب یہی ہے کہ وہاں سختی ہے، ہمیں سزا ملے گی، اور یہاں ایسا بعض اوقات نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری طبیعت سختی کو برداشت کر سکتی ہے، ہم یہاں نازک مزاج رہتے ہیں، باہر جا کے کیسے پھر مزاج ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے خود اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ پھر دیکھیں اللہ نے مضمون کا اعادہ کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ابھی پہلے بیان فرمایا، پھر دوبارہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اللہ کے عذاب کو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے، اس کا مذاق اڑائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن درس حاصل کریں کہ جب انہیں کوئی پیار سے سمجھاتا ہے کہ نہ کرو بیٹا، ایسا نہ ہو دوزخ میں ڈال دے جائے، تو وہ دوزخ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اور یہ مذاق جوک بنائے ہوئے ہیں کہ اگر عذاب کے فرشتے آئیں گے قبر میں چھپ جاؤں گا، میں یوں نکل جاؤں گا۔ وہ پھر سب ہنستے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا۔ یہ ہرگز نہ کریں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، حالانکہ وہ اس سے محفوظ اور مامون تھے۔ صحابہ کرام کی سنت، اولیاء کرام کی سنت۔ ہم انتہائی گناہگار، پاپی، ہر طرح کے برے کام کرنے والے، ہمیں تو بے خوفی زیبہ ہی نہیں ہے بالکل۔ پھر ہم کس چیز پہ بھروسہ کر کے اللہ کے عذاب کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دلیر، جرأت مند اور بہادر ثابت کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بعضوں کو کہے نا کہ جی نماز پڑھیں ورنہ عذاب قبر شدید ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یعنی بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ رزق اللہ کا کھائیں، اس کے رسول کی دعاؤں کی برکت سے ترقیاں پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی،
لیکن جب اس کی اطاعت، فرمانبرداری اور اس کی نعمتوں کے اظہار تشکر کی باری آئے تو ہم کہیں کہ نہیں، ہم نے تو شیطان سے ہاتھ ملا لیا ہے، ہم تو نفس کے تابع ہو گئے ہیں، جیسا دنیا کہے گی ویسا ہم کریں گے، جیسا ہمارا مال دولت کہے گا ہم ویسے کریں گے، جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ریکوائرمنٹ ہمارے سامنے رکھیں گے ان کے مطابق، توقعات کے مطابق چلیں گے۔ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر ان آیات کو جو اثر ہمیں قبول کرنا چاہیے تھا، ہم ان اثرات کو قبول نہیں کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ چیز اگر ذہن میں رہے، دیکھیں آپ ایک آفس میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، ایک فیکٹری میں ہیں، اگر وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، انسان محتاط ہو جاتا ہے، کوئی چیز اٹھائے گا نہیں یار ریکارڈنگ میں آ جائے گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے اور آدمی ذرا لوز کریکٹر کا ہو تو پھر اس کا ہاتھ چلے گا، کوئی چیز اٹھا کے جیب میں رکھ لے گا۔ سپر مارکیٹس میں آپ دیکھیں لوگ چوریاں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہر جگہ لگے ہوئے ہیں تو گھبراتے ہیں، کیونکہ فوراً وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کوئی شخص، فوراً پکڑ لیتا ہے اور وہ سزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ خیال ہم پختہ کر لیں گے کہ جیسے کیمرے کے پیچھے کسی کے دیکھنے کے کامل یقین کی وجہ سے ہم بہت ساری خطاؤں سے رک جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کامل یقین یہاں بیٹھ جائے گا تو پھر خلوت ہو یا جلوت ہو، دروازے کی کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پر بیٹھیں یا ہم باہر اپنے بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں، ہم سے شیطان گناہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ ہمہ وقت یہ خیال ہوگا اور کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس لیے یہ خیال کو پختہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس خیال کے پختہ کرنے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق اپنے اندر ایک حیا پیدا کرنا، ایک شرم پیدا کرنا، ایک خوف پیدا کرنا کہ اگر ماں دیکھ رہی ہو، کبھی بیٹا جو غیرت مند بیٹا ہے، سعادت مند بیٹا ہے، کبھی ماں کی نگاہوں کے سامنے گندہ گناہ نہیں کرے گا۔ والد صاحب دیکھ رہے ہوں، مسجد کے امام صاحب دیکھ رہے ہوں، استاد دیکھ رہے ہوں، تو جب اللہ دیکھ رہا ہو تو بدرجہ اولیٰ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی ذات سے غافل کر دیا، یعنی خود ان کی ذاتوں سے غافل کر دیا۔ یعنی انہوں نے اللہ کو بھلایا، کیا مطلب؟ اگر کافر کو لے لیں تو اس نے ایمان لے کر نہیں آیا، بھلا دیا، اور اگر مسلمان کو لیں جیسے کہ آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ظاہر کر رہا ہے، تو بھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنا، نہ فرائض پورے کر رہے ہیں، نہ واجبات پورے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بڑے جو ہم پہ لازم اعمال ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اپنی چوائسز سے کچھ اعمال کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جی ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم مسجد میں چندہ دے دیتے ہیں، ہم نے 10 بچیوں کی شادی کروا دی ہے، نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں۔ حج فرض ہو گیا؟ ہاں کر لی؟ نہیں۔ رمضان کے روزے ان میں گٹکا کھاتا ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی ہر طرح کا گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے چند اعمال ایسے جو ہم پہ فرض یا واجب بھی نہیں تھے، تو نفلی کام ہوتے ہیں، مستحب ہوتے ہیں، ان کو فوقیت دے کر اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرنا شروع کر دی۔ جب ایسا ہوتا ہے وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی جانیں بھلا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر اس کو یہ خیال نہیں آتا یار میں کتنا بڑا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو اپنے ہاتھوں سے۔ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہم بری موت کی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جب ہم غلط اعمال کرتے ہیں اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبر پہ جاتے اتنا روتے کہ آپ کے ریش مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے، تو لوگ پوچھتے کہ جہنم کا تذکرہ سن کر آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبور پر آتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے کوئی صحیح نکل گیا تو آگے کی منزل آسان ہے، اور یہاں پھنس گیا تو آگے خسارہ ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ذوالنورین قطعی جنتی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کا نام لے کے نبی کریم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کے خوف قبر کا عالم یہ ہے۔ تو اپنی جانوں کو بھلانے کا مطلب انسان پرواہ نہ کرے کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، جہنم میں اگر اللہ ناراض ہوا اور ڈال دیا گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، خدا را ملائیں نہیں، اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ آپ بعض اوقات صرف دنیاوی مادی معاملات کی وجہ سے ایک نیک پرہیزگار کو اور ایک فاسق کو برابر کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، یہ برابر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی ہی کامیاب ہیں، انہی کو حقیقی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک بنا دے، جنتیوں میں سے کر دے، ہمارے اعمال و افعال دنیا میں ہی موت سے پہلے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ان آیات سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تا 20 کی تفسیر بیان فرمائی، اور اس میں جہاں ایصال ثواب ہمارے پیش نظر ہے حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہیں اصلاح احوال بھی مقصود ہے، اور اصلاح ہی کے لیے یہ قرآن آیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی سنوار لے، اپنی دنیاوی زندگی سنوار لے، اخروی زندگی کے لیے بہتر اعمال انجام دے، اور اس کے لیے قرآن موجود ہے، اور علماء حضرات جس انداز میں تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا نے دیکھا کہ اگر کوئی روزگار کے لیے آیا، آپ نے اسے روزگار فراہم کیا، کوئی باپ آ گیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کے لیے، انہوں نے جہیز فراہم کر دیا، کوئی بے گھر آیا اسے گھر عطا فرما دیا۔ اس طرح جس انداز میں جو ضرورت مند آتا تھا وہ آپ کے پاس آنے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی اس خواہش کو پورا کر کے جاتا۔ تو اس اعتبار سے جہاں انہوں نے حقوق اللہ کی اپنے طور پر کوشش کی پورا کرنے کی، وہیں حقوق العباد کو بہت زیادہ پیش نظر رکھا۔ اسی لیے کتنے ہی ادارے آپ نے اپنی زندگی میں بنائے اور ان کی بنیاد رکھی کہ جن کو آج بہت بڑے پیمانے پر جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ طبی حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے ہوں، یا انڈسٹریل ہومز کے حوالے سے ہوں، یا یہ جو لنگر خانے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو احساس ٹرسٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر جسے کہتے ہیں، ایسے مواقع آ جائیں تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے یہ ادارے فعال ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہراول دستے کا میں ہوں اور یہ لوگوں کی خدمت کر سکے۔ یہ ویژن ہے، وہ ویژن ہے جو حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ویژن تھا، کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، لوگوں کو تکلیف سے دور کیا جائے، لوگوں کو راحت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جملہ امور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم انہیں عطا فرمائے، اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنا دے یہ تمام جو امور ہیں جو مخلوق خدا کے لیے آپ نے کیے۔ آخر میں گزارش کروں گا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارا تلاوت قرآن کرنا، اس کا ترجمہ بیان کرنا، تفسیر اور جتنے بھی نیک اعمال کیے، جو گھر میں ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے نیک اعمال کیے گئے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے۔ آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے، آمین۔ اور خاص طور پر حاجی صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب کے نام اعمال میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما، آمین۔ اس کی برکت سے ان کو درجات کی بلندی عطا فرما۔ آمین۔ اگر خدا نخواستہ سابقہ زندگی میں خطائیں ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے، آمین۔ جتنے نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین۔ اے مالک مولا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع فرما دے، آمین۔ قبر کی آفات عذابات سے محفوظ رکھ، آمین۔ انہیں بھی ہمیں بھی بار بار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرما۔ آمین۔ یا رب کریم، میدان محشر میں جب وہ آئیں تو میدان محشر کی ہر ذلت، رسوائی، ندامت، پچھتاوے، بھوک، پیاس، گرمی سے محفوظ فرمانا، آمین۔ عرش کا سایہ عطا فرمانا۔ آمین۔ اے مالک مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، آمین۔ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، آمین۔ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمانا، آمین۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین۔ اے مالک مولا،
اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی حق ان پر رہ گیا ہو تو میدان محشر میں اس صاحب حق کو ان سے راضی فرما دینا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی اور جتنے بھائی بہن پوری دنیا میں ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا میں شریک ہیں ان سب کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ ہمارے جو مرحومین دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی ایصال ثواب کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو قرآن عظیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حدیث کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھی موت سے پہلے اپنے سے پہلے جانے والوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، حقیقی خوف عطا فرما دے، ہر طرح کی وہ بے خوفی جو ہمیں آخرت سے غافل کر دے اس سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے گھروں پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، سب کو آپس میں پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک، ہماری اولادوں کو اچھا بنا دے، نیک پرہیزگار متقی بنا، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے پاک پروردگار، نامعلوم دنیا میں کتنے اچھے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی بہن بے روزگار ہیں ان سب کی دعاؤں کی برکت سے انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا دے، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو نجات عطا فرما، جو بیجا بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، تیری تابعداری تیری اطاعت کرتے ہوئے تیری طرف سے رحمتیں حاصل کر کے پوری دنیا پہ سابقہ غلبہ حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی۔ قاری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں اور ملتی ہیں ہر سال جب بھی برسی ہوتی ہے کہ مختلف خانقاہوں میں مختلف مزارات پر اور مختلف دینی محافل میں حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حاجی صاحب کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی دعا فرمائیں تو حاجی صاحب کے لیے ضرور دعا فرمائیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگا